خداوند کے زندہ پاک کلام کے ساتھ ہم آج آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ خداوند کے زندہ پاک کلام کو سننے اور سیکھنے کے لیے حاضر ہیں۔ خداوند اس کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت بخشے۔ آج جس مضمون پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں وہ ہے خداوند کا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ Righteous shall live by faith۔ اس سے پہلے کہ خدا کا پاک کلام کھولے، آئیے ہم دعا کریں گے۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، خداوند آج ہم جس مضمون پر غور کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تیرے روح کا مسا مانگتے ہیں، تیرے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں حبقوق کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت میں یوں مرقوم ہے، دیکھ متکبر آدمی کا دل راست باز نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے جیتا رہے گا۔ عزیزو، خداوند کی زندہ پاک کلام میں سے جب ہم حبقوق کی کتاب اور اس کا پہلا باب دیکھتے ہیں تو یہاں پر جب خدا کا بندہ حبقوق، جس کو خدا نے اپنے کلام کے لیے چنا ہوا تھا، اس وقت قوم میں گناہ آ گیا، اور جب قوم گناہ میں گر گئی تو لکھا ہے کہ اس قوم کے اندر بہت سا ظلم تھا، بہت سا فتنہ تھا، فساد تھا، لوگ جو خدا سے دور جا چکے تھے، گمراہی میں تھے، تمام جو چھوٹے بڑے عورتیں آدمی سب لوگ جو تھے وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے، ناپاک زندگی بسر کرتے تھے، اور ظلم اور فریب اور دھوکہ اور ہر قسم کی باتیں ان کی زندگی میں پائی جاتی تھی۔ جب حبقوق نے یہ دیکھا کہ یہاں بے انصافی بڑھ رہی ہے، کوئی خدا کا فرما بردار نہیں، اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس نے دیکھا کہ خدا اس کے باوجود خاموش ہے۔ وہ اس بات کے لیے بڑا پریشان تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں آہ و نالہ کرنے لگا، خدا کے حضور گرا چلایا کہ خداوند، خدا اس ظلم کو جو یہاں پر ہو رہا ہے، کیا تو اس کو کب روکے گا؟ لوگوں کے کردار کو جو کج رفتاری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، خداوند تو اس کا کب انصاف کرے گا؟ خدا نے حبقوق کی ان باتوں کا جواب کچھ دیر نہ دیا۔ جب خدا نے اس کی باتوں کا جواب نہ دیا تو مزید پریشان ہوا۔ پھر خدا نے اس کو دکھایا کہ ایک ایسی قوم جو ان کے گرد رہتی ہے، جو خدا کو نہ ماننے والی قوم تھی، اور یہ قوم ایسی قوم تھی جو بے شک طاقتور تھی، لیکن خدا سے دور تھے، یہ لوگ یہ کسدی تھے، اور خدا نے کہا کہ میں ان پر کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا۔ اب حبقوق جو تھا وہ اس بات کے لیے پریشان تھا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو چنا ہے، بنی اسرائیل قوم خداوند کے لوگ ہیں، اور خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہا ہے، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا رہا ہے، خدا نے اپنے لوگوں کو برکات بخشی ہیں، خدا اپنے لوگوں کو سنبھالتا رہا ہے، خدا کے وعدے اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اس بات سے حیران تھا کہ اب خدا ان کو کسدیوں کے حوالے کیوں کر رہا ہے۔ اور پھر خدا نے دکھایا کہ کسدی جو ہیں ایک وہ قوم ہے جو بڑی سخت قسم کی قوم ہے اور تند مزاج لوگ ہیں۔ اسی لیے حبقوق خدا کے سامنے کہنے لگا کہ خدا ایسے لوگ جو خدا کو نہ ماننے والے ہیں، اور جو لوگ بڑے ڈرونے ہیں، ہیبت ناک قوم ہیں، اور ان کے رتھ، ان کے گھوڑے، اس نے بتایا کہ اس طرح ہے جیسے چیتے سے بھی زیادہ تیز بھاگتے ہیں، اور بھیڑیے کی طرح وہ خون خوار ہیں، اور عقاب کی طرح اڑنے والے تیز رفتار وہ شکاری ہیں۔ اور اس نے دیکھا کہ خدا جو ہے اس کو اس قوم کے حوالے کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے حبقوق جو تھا وہ بڑا پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ایسی قوم ہے جو لوگوں کو عزت نہیں دیتی،
بلکہ لوگوں کو اسیر کر لیتی ہے جیسے ریت کے ذروں ذروں کی مانند، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں۔ بادشاہوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور بادشاہوں کو ٹھٹھے کرتے ہیں، ان کے قلعے، ان کی جو فوج ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور وہ اس بات کے لیے پریشان تھا کہ خدا جو ہے اس گناہ گار قوم کے حوالے اپنے لوگوں کو کیوں کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، حبقوق نے یہ دیکھا کہ قوم کے اندر گناہ ہے۔ عزیزو، جب انسان کی زندگی میں گناہ آ جاتا ہے، انسان خدا سے دور چلا جاتا ہے، تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ قوم گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ میں بہت دور جا چکی تھی اور گناہ میں گر چکی تھی، اور اس گناہ کی گری ہوئی حالت میں خدا سے وہ خدا کا انکار کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن حبقوق جو ہے وہ خدا کے سامنے اس بات کو رکھتا ہے، کہتا ہے خدا تو جو پاک، قدوس، مقدس اور عدالت کرنے والا سچا اور زندہ ہماری چٹان خدا ہے، تیری آنکھیں تمام ناپاکی کو دیکھ سکتی ہیں، اور تو کسی کو دغا نہیں کرنے دیتا، اور شریر جو ہے ان کو بھی تو جانتا ہے، تو خدا اس کے باوجود تو کیوں خاموش ہے؟ عزیزو، جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، جب اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، تو پھر خدا کی رحمت کا ہاتھ انسان سے دور ہو جاتا ہے، اور جب خدا کی رحمت کا ہاتھ اس سے دور ہو جاتا ہے تو اس وقت شیطان انسان پر حاوی ہو کر اس سے اپنا کام لیتا ہے، اور یہاں پر بھی یہی تھا۔ لیکن چونکہ خدا اس قوم کو سبق سکھانا چاہتے تھے، اس لیے خدا نے کسدیوں کو ان پر آنے کا حکم دیا۔ اور عزیزو، یہ بات حبقوق کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیوں خدا ان کو کسدیوں کے حوالے کر رہا ہے۔ جب انسان کی راہیں خدا سے دور ہو جاتی ہیں تو خدا کسی چیز کو بھی استعمال کر سکتا ہے، خدا کسی انسان کو بھی استعمال کر سکتا ہے، خدا کسی حالات کو بھی استعمال کر سکتا ہے، چونکہ خدا انسان کو رائے راست پر لانا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر حبقوق کہتا ہے خدا یہ جو قوم کسدیوں کی قوم ہے، یہ تو انسان کو مچھلیوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور جیسے سمندر میں جال ڈالا جاتا ہے، ہر قسم کی مچھلیاں آ جاتی ہیں، اور کوئی مچھلی یا کوئی جاندار جو ہے اس جال سے بچ نہیں سکتا۔ اس نے کہا یہ ایسی قوم ہے۔ تو خدا تو اپنے لوگوں کو کیوں اس قوم کے حوالے کر رہا ہے؟ کیوں یہ لوگ خدا کے لوگوں پر چڑھائی کر کے انہیں برباد کریں اور انہیں تباہ کریں؟ لیکن اس کے باوجود حبقوق کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ عزیزو، یہاں پر خدا نے حبقوق کو یہ دکھایا، خدا نے کہا اگرچہ یہ جو پیغام میں تجھے دے رہا ہوں اس کو جلد لے لے، اور اس کو خوبصورت طریقے سے دیوار پر کندہ کر دیں، تاکہ بھاگتا ہوا شخص اور چھوٹا اور بڑا ہر اس کو دیکھ سکے اور اس کو پڑھ سکے، اور اس میں تو کسی بات کا انتظار نہ کرنا بلکہ اس کو جلد سے جلد کرنا۔ اور خدا نے کہا کہ اس میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ خدا نے کہا دیکھ، متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن خداوند صادقوں کو ایمان سے زندہ رکھے گا۔ یہ خدا نے دکھایا کہ یہ جو قوم ہے بے شک یہ طاقتور ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا نے کہا کہ میں ان سب باتوں کے باوجود ان سب باتوں کو جانتا ہوں، اور اسی کے لیے میں اس قوم کو ان کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ یہ درست ہو سکے۔ عزیزو، جب کوئی انسان پریشانی میں گھر جاتا ہے یا بیماری آ جاتی ہے یا میڈیکل رپورٹ میں کوئی ایسا انکشاف ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ چلتے ہوئے انسان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور شیطان انسان کے رستے میں
رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے تو ہم خدا کی مدد سے ان مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن خدا ہمیں کئی دفعہ ہمیں روحانی تجربہ عطا کرنے کے لیے اس مشکل میں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ اس مشکل میں سے گزر کر ہم خدا کے ساتھ چلنا سیکھیں. ہم اپنے تجربے سے جانیں کہ خداوند کے ساتھ چلنے میں جو برکات ہیں خدا سے علیحدہ ہو کر ہم ان برکات کو حاصل نہیں کر سکتے. جیسے ہر کام کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے. اگر کوئی کام اچھا کرتا ہے تو اس کا اچھا پھل پاتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان گناہ کی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا وہ پھل حاصل کرتا ہے. ہم مشکلات میں پڑتے ہیں اور بار بار مشکلات میں گھر کر ہم آہستہ آہستہ خدا سے دور چلے جاتے ہیں. لیکن جو خدا ان سب باتوں کے باوجود انسان کو زندگی کا تجربے میں سے گزرنے دیتا ہے. جب انسان پر مشکلات آتی ہیں تو اسی وقت انسان اس بات کو سمجھتا ہے اور خدا کے زور گرتا ہے، خدا کو سجدہ کرتا ہے، خدا سے معافی مانگتا ہے. جب خدا سے معافی مانگتا ہے تو پھر وہ جانتا ہے کہ خدا کے ساتھ چلنا کتنا ضروری ہے. خدا ہمارے راستے کو جانتے ہیں، خدا ہماری پریشانیوں کو جانتے ہیں، اور خدا ہمیں دکھ اور درد میں سے بھی کئی دفعہ گزرنے دیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری درستی چاہتے ہیں. اسی لیے خدا نے اس بنی اسرائیل قوم کو کسیوں کے حوالے کیا. خدا انہیں سبق سکھانا چاہتے تھے، اور اس قوم نے، کسری قوم نے بنی اسرائیل قوم کو اسیر بنا لیا، غلام بنا لیا، اور غلامی میں یہ قوم چلے گئے. عزیزو، خدا جب انسان خدا سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے، خدا کو فراموش کر دیتا ہے، تو پھر کئی دفعہ خدا ایسے حالات انسان پر آنے دیتا ہے. لیکن خدا یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار رہنا سیکھیں، اس کی برکات کو حاصل کرنا سیکھیں. کئی دفعہ جب ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، جب آپریشن کرتے ہیں تو ان کو جسم کا وہ حصہ جو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا جو بیماری کا باعث ہوتا ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے تاکہ انسان کی زندگی بچ سکے. اسی طرح خدا انسان کی زندگی میں کام کرتے ہیں. جب ہم ہماری سوچ، ہمارے وہ کام جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو خدا ان کو درست کرنے کے لیے ہم پر دکھ اور درد بھی کے دوانے دیتا ہے تاکہ اس دکھ اور درد میں سے گزر کر ہم اس حقیقت کو جان سکیں کہ خدا کی رحمت کیا ہے. خداوند کا بندہ پالوس جو بیماری میں تھا خداوند سے دعا کرنے لگا کہ خدا اس بیماری کو تو ٹھیک کر دے. لیکن خدا نے اس کو بتایا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. جو آج ہمیں خداوند کے فضل کی ضرورت ہے. ہمیں خدا پر پورا ایمان اور بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. بے شک ایسے وقت انسان پر آتا ہے کہ انسان بہت ساری باتوں کو سمجھ نہیں سکتا. ہم بے شک مشکل میں ہوں، دکھ میں ہوں، تکلیف میں ہوں، درد میں ہوں، لیکن خدا پر ایمان رکھنا کبھی نہ چھوڑیں. جب ہم خدا پر پورا ایمان رکھیں گے تو ہم جانیں گے کہ خدا اس دکھ اور درد کو خوشی میں بدل دیتا ہے. خدا ہماری منتوں سماعتوں کو سن کر اس کا جواب دینے کی قدرت رکھتے ہیں. ایسی باتیں بھی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور کئی بار ضروری نہیں کہ ہر بات کو ہم پورے طور پر سمجھ سکیں، لیکن جب اس مشکل میں سے ہم گزرتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. خداوند کا بندہ یوسف جو اپنے حالات کو پورے طور پر جب اس کو اسیر بنا کر بیچ دیا گیا تو اس نے حالات کو سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے خدا پر ایمان رکھا. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. خداوند کا بندہ موسیٰ جب وہ بحر کلزم پر آیا تو وہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ خدا نے ہمیں یہاں پر ایسی جگہ پر کیوں رکھا ہے جہاں کوئی رستہ نہیں، لیکن اس نے خدا پر ایمان رکھا اور خدا نے اس قوم کے لیے رستہ بنایا. ابراہیم جو خدا پر ایمان لایا وہ خداوند سے کئی سال دعائیں کرتا رہا کہ خداوند تو مجھے ایک فرزند عطا کر. وہ سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے خدا پر ایمان رکھا، اور اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے ایمان خدا کا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا.
اسحاق جس نے خدا پر ایمان رکھا اور اس نے جانا کہ خداوند خدا سچا اور زندہ ہے۔ یعقوب جس نے خدا پر ایمان رکھا۔ دانییل کو شیروں کی مان میں ڈالا گیا لیکن دانییل نے خدا پر ایمان رکھا۔ ایوب جس کو اتنی مصیبت میں سے گزرنا پڑا، دکھ اور درد میں سے گزرنا پڑا، اس نے کہا میں اپنے خدا پر اپنا پورا پورا ایمان اور یقین رکھوں گا۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ حالات کیسے بھی ہوں، ہم کیسے حالات میں سے بھی گزریں، خدا پر ایمان عزیز و رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم خدا پر ایمان رکھنے کو ترک کر دیتے ہیں تو اسی وقت ہم پر شیطان جو ہے وہ حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب خداوند کی قوت، اس کی طاقت ہمارے ساتھ ہے تو شیطان جو ہے وہ ہم سے دور رہتا ہے، اس کو خوف رہتا ہے۔ خدا کے پاس زندگی کا مقصد ہے۔ جب ہم خدا پر ایمان رکھیں گے تو خدا ہماری زندگی میں اپنا جلال ظاہر کریں گے، تب ہم سمجھ سکیں گے کہ خدا کا کیا مقصد تھا جس حالات میں سے ہم گزرے۔ خدا کبھی کسی کو فراموش نہیں کرتا۔ وہ اپنی پریشانیوں کو خدا کے حضور لانے والے لوگ۔ حنا جو مشکل میں تھی، مصیبت میں تھی، اس کے اولاد نہ تھی اور وہ گریہ زاری کرتی تھی، خدا کے گھر میں گئی اور خدا ان سے دعا کی۔ اس کی سوتن جو تھی اس کو تانے دیتی تھی، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی اور اس کو پریشان کرتی تھی، لیکن اس نے اپنی پریشانیوں کو خدا کے سامنے رکھا اور خدا نے اس کی پریشانیوں کو دور کر کے اس کو برکات بخشیں اور خدا نے حنا کو سرفراز کیا۔ عزیزو، بہت سارے لوگ شاید کئی دفعہ ہماری زندگی میں ہمیں مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ شخص خدا پر ایمان رکھتا تھا اور کس حالات میں سے گزر رہا ہے۔ عزیزو، بے شک وقتی طور پر جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو وقتی طور پر پریشانی آ سکتی ہے، لیکن خدا انسان کو ہمیشہ اس پریشانی میں نہیں رہنے دے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جو آپ کے خلاف لوگ ہیں، جو آپ کو پریشان کرنے والے لوگ ہیں، وہ دیکھیں گے کہ خدا نے آپ کو کتنا سرفراز کیا ہے۔ اس لیے خدا پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا آپ کی رسوائیوں کو دور کر کے آپ کو برکات بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا آپ کے حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا آپ کی خاندانی پریشانیوں کو، خدا آپ کی بیماری کو، خدا آپ کی زندگی کی ناکامیوں کو، خدا آپ کے درد کو، خدا آپ کے دکھ کو، مالی پریشانیوں کو، ان سب باتوں کو دور کر کے خدا چاہتا ہے کہ ان سب باتوں میں جو ہم مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، اپنی ان بھی پریشانیوں کو خدا کے سامنے لانا سیکھیں۔ اور جب خدا کے سامنے لائیں گے تو خدا اس کو بدل دیں گے، اور پھر جو آپ کے دوست اور دوسرے لوگ جانیں گے کہ اس کا خدا کتنا سچا اور زندہ خدا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان خدا کا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ خدا ہماری پریشانیوں سے بالاتر ہے۔ خدا شیطان کی ساری قوت اور طاقت سے بالاتر ہے۔ خدا گناہ کے بندنوں سے ہمیں آزاد کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر شیطان کی ساری قوت اور طاقت پر فتح پائی ہے، اور وہی فتح وہ اپنے لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ خدا نے ہمیں آزادی بخشی ہے، خدا نے ہمیں ہمیشہ ایک زندگی بخشی ہے، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ رومیو پہلا باب اس کے 17 میں لکھا ہے، خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایماندار کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھا، راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ جب ہم خدا پر پورا پورا ایمان رکھیں گے، یقین جانیں گے کہ خدا اپنی راست بازی انسان کو عطا کریں گے، اور پھر دنیا جانے گی کہ خدا اس شخص کے ساتھ ہے۔ غلطیوں 3 باب اور اس کی 11 آیت میں مرقوم ہے، یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ ہم بے شک کتنے بھی اچھے بننے کی کوشش کریں، کہیں نہ کہیں شیطان ہمیں گناہ میں گرا دیتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم یہی سوچیں کہ ہم راست بازی کے کام کرتے رہیں تو شاید ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں،
لیکن لکھا ہے کہ راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ ہم اپنا ایمان خدا پر پورا ایمان اور اعتقاد رکھنا سیکھیں۔ جب ہم خدا پر پورا ایمان اور اعتقاد رکھنا سیکھیں گے تو خدا ہمیں سرفراز کرے گا۔ اپنی پریشانیوں کو، اپنے دکھوں کو، اپنے تکلیفوں کو، اپنے غموں کو یسوع کے پاس لانا چاہیے۔ اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ بے شک یہ پریشانیاں وقتی طور پر ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن خدا ان پریشانیوں کو سکھ اور برکات میں بدل دیتا ہے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام میں عبرانیوں 10 باب پر اس کے 38 آیت میں مرقوم ہے، لکھا ہے میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ خدا اپنے راست باز لوگوں پر فخر کرتا ہے، جس طرح خدا نے ایوب پر فخر کیا اور شیطان کو بتایا کہ میرا راست باز بندہ ایوب جو ہے اس پر تو غور کر، وہ کتنا خداوند کے ساتھ چلنے والا اور خداوند کا فرمان بردار ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ یعنی خدا یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگ ہمیشہ راست بازی کی زندگی بسر کریں، لیکن اگر وہ گمراہ ہو کر مجھ سے دور چلے جائیں گے تو خدا کہتا ہے اس سے مجھے خوشی نہیں۔ عزیزو، آج میرا مقصد اس کلام کو پیش کرنے کا یہ ہے، کئی دفعہ ہم زندگی کے حالات کو سمجھ سکتے ہیں، کئی دفعہ ہم زندگی کے حالات کو سمجھ نہیں سکتے۔ حبقوق جو خدا کا نبی تھا، جو خدا کو سچا اور زندہ ماننے والا تھا، وہ بھی ایک وقت میں حالات کو سمجھ نہیں سکتا تھا، اور وہ خدا سے بار بار رو رو کر دعائیں کر رہا تھا کہ خداوند تو میری مدد کر تاکہ میں حالات کو سمجھ سکوں۔ اور جب اس نے دیکھا کسی آ کر خدا کے لوگوں پر قبضہ جما رہے ہیں، ان کو اسیر بنا رہے ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھ نہ سکا۔ لیکن خدا نے بتایا کہ بے شک یہ مغرور قوم ہے، یہ غلط قوم لوگ ہیں، لیکن خدا نے کہا کہ تو اس بات کو یقین سے جان کہ میں اپنے راست باز بندے کے ساتھ ہوں، میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اس لیے خدا نے کہا کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ دعا کریں گے۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، خداوند تو ہماری مدد و رہنمائی کر۔ ہم زندگی میں شاید بہت ساری باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن تیرا فضل، تیری رحمت، تیری شفقت، تیرا جلال ہمارے لیے کافی ہے۔ خداوند ان سب حالات میں ہمیں اپنے ساتھ چلنا سکھا۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے، جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔